اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد۔ ناظرین محترم، ہماری گفتگو چل رہی تھی مکی حجازی صاحب کے کلپ کے متعلق، اور اس میں جب وہ شیعہ مذہب کی آسائشوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں تو اس میں مسئلہ متع کو بھی لاتے ہیں۔ آئیے انہی کی زبانی ہم اس کلپ کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اہل سنت نے کہا متع حرام ہے، نے کہا متع حلال ہے۔ ناظرین، آپ نے اس کلپ کو ملاحظہ فرمایا، اور گویا متع پر انشاءاللہ ہماری گفتگو اگر ہوگی تو ہم انشاءاللہ تفصیلی دلائل دیں گے، لیکن گویا وہ متع کے بارے میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اور جس طریقے سے بعض دیگر اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ متع جو ہے وہ زنا ہے، اور یہ زنا کو جو ہے وہ اسلامی چہرہ بنانے کے لیے شیعوں نے متع کی بدعت کو نکالا ہے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں اگر ہم جائیں اور اگر ہم واقعتاً احادیث کی کتب کو مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ متع کا مسئلہ فقط شیعہ مسئلہ نہیں، بلکہ متع کے قائل صحابہ بھی تھے، اور صحابہ کے بعد بعض تابعین بھی تھے، اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ یہ خود علماء اہل سنت خود اس بات کے معترف ہیں کہ یہ مختلف ہی مسئلہ تھا اوائل دور میں، جب بعض صحابہ اس کی حلت کے قائل تھے، جب بعض تابعین اس کی حلت کے قائل تھے، جب بعض علماء اہل سنت اس کو حلال جانتے تھے، تو آپ کس طریقے سے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ زنا تھا؟ انشاءاللہ کبھی ہماری گفتگو ہوئی تو ہم جو ہے وہ بالکل تفصیل سے اس مسئلے پر گفتگو کریں گے، لیکن سردست ایک حوالہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور یہ ہمارے سامنے ابن حزم ہے، ان کی کتاب المحلہ ہے، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 129 ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جو سلف کا قول ان کا موجود ہے کہ سلف میں سے جو حضرات متع کی حلت کے قائل تھے، ان میں سے اسماء بنت ابی بکر، یعنی ابو بکر کی بیٹی اسماء، جابر بن عبداللہ، ابن مسعود، ابن عباس، معاویہ بن ابی سفیان، عمر بن حریث، ابو سعید سلمہ اور معبد، جابر بن عبداللہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ کیا ان کے اقوال تھے، یعنی 10 صحابہ کے انہوں نے نام لیے، اور کہتے ہیں کہ پھر یہ عمر کے دور میں آ کے یہ اس پر پابندی لگائی گئی، اور کہتے ہیں کہ آگے چل کے یہ کہتے ہیں کہ خود جو ہے تابعین میں سے طاؤس اور عطا اور سعید بن جبیر اور مکے کے جو فقہا تھے وہ متع کی حلت کے قائل تھے۔ تو آپ دیکھنے بڑے بڑے نام ہیں، اور ان کی تفصیلات میں جانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ 10 صحابہ کے نام لیے، اور 10 صحابہ کے نام کے بعد جو ہے انہوں نے مکے کے جو فقہا تھے، مکے کے جو تابعین تھے، ان کے نام بھی گنوائے جو متع کی حلت کے قائل تھے۔ تو اگر متع کی حلت کا قائل ہونا زنا کو پروموٹ کرنے کے مترادف ہے مولانا صاحب، تو آپ کو ماننا چاہیے کہ یہ سب کے سب صحابہ جن کو آپ واقعتاً اپنے لیے قابل ہدایت مانتے ہیں، تو یہ سب کے سب کیا زنا کے قائل تھے؟ اس کا فیصلہ میں آپ پر چھوڑوں گا۔ اس کے بعد دوسرا اگر حوالہ آپ دیکھیں، یہ مسند احمد ہے، جلد نمبر 11 ہے، صفحہ نمبر 460 ہے، اور حمزہ زین جو محقق ہیں اس کی سند کو صحیح کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جابر سے روایت ہے کہ 2 متع، یعنی متعۃ النساء اور متعۃ الحج، یہ پوری تفصیل ہے، انشاءاللہ میں اپنے ناظرین سے بہت معذرت خواہ ہوں، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں دونوں چیزیں حلال تھیں، فنہانا عنہما عمر، اور اس کے بعد عمر نے جو ہے اس پر پابندی لگائیں، دونوں چیزوں پر۔ تو ناظرین محترم، یہاں سے بات واضح ہو گئی کہ اس پر پابندی لگانے والی شخصیت کون تھی، اور اس کو حلال جاننے والی شخصیات کون کون ہیں۔ چنانچہ جب اتنے دلائل کا انبار ہو تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اور اتنے سوکیانہ جملوں کا استعمال کرنا، یہ واقعتاً قابل شرم بات ہے۔ ہم دوبارہ دعوت دیتے ہیں مکی حجازی صاحب کو اور ان کے ماننے والوں کو کہ اپنی روش پر آپ دوبارہ نظر کیجئے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔